خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح کے نام سے ایک بار پھر منڈے 28 کو 29 ہے منڈے 29/6/2020 منڈے کا دن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ خدا کا شکر کرتا ہوں تمام بیٹا بیٹیوں کے لیے، جو بھی بیٹے بزرگ بھائی بہنیں سب دیکھتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے مسیح یسوع میں سلامتی پہنچے۔ خدا پاک خدا، تو نے مجھے زندہ رکھا، اور خدا تیری خادمہ کے ساتھ جو میری مسز ہیں، مسز ڈورتھی ایکٹر، اس کے ساتھ ایک بار پھر آج ہم بیٹھے اور تیری خدمت کے لیے، تیرے بچوں کے لیے جو خدا تو نے مجھے اس کلام مقدس سنانے کا، پرچار کرنے کا، ہیلنگ کا، ڈیلیورنس کا جو برکات دی ہیں، انہیں لے کر تیرے سامنے تیرے بچوں کے آتا ہوں۔ خدا میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا اور یسوع اور روح القدس اور یہوہ کو آگے کرتا ہوں کہ سب کچھ یسوع ہی ہے۔ یسوع ہی وہ نام ہے جس نے مجھے برکتوں پر برکتیں دی، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ اسی کا فضل ہے جس نے برکتیں مجھے دی ہیں۔ کوئی انسان کسی کو ایسی روحانی برکت نہیں دے سکتا جب آسمان سے نہ ملے۔ تو آسمان سے خدا نے میرے لیے یہ کیا۔ سب سے پہلے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی ستائش کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سننے والے بھی سنیں کہ خدا پاک خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر اس کی ستائش کریں، اس کا شکر کریں، اسے سجدہ کریں، اسے دھنیواد کہیں، اس کی ستائش کریں، کیونکہ وہ سجدوں کے، تعریف کے، شکر گزاری کے وہی لائق ہے۔ کوئی اور نام ہمیں نہیں ملتا سوائے یسوع میٹھے نام سے۔ تو اسی میٹھے نام سے، جو یسوع نام سے آج ہم نے آغاز کیا ہے، کیونکہ آج ہیلنگ پریئر ہے، یعنی شفائیہ عبادات ہے، دعا ہے۔ جو بھی بیٹا بیٹی ابھی بھی سنے گا اور بعد میں بھی سنے گا، خدا دور اور نزدیک کا خدا ہے۔ آپ جب سنیں گے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس میں آپ کو زیادہ برکت ملے گی۔ آپ اپنے دوستوں کو سینڈ کریں گے، آپ اپنی فرینڈز کو سینڈ کریں گے، تو یہ کلام شیئر کرنے سے میرا ایمان ہے کہ جتنا میسیج اسپریڈ ہوگا، آپ اپنے فرینڈز کو سینڈ کریں گے، اتنے ہی بابرکت آپ ہوں گے، کیونکہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ روح القدس یسوع کی باتیں ہیں۔ اور جو کلام پھیلاتا ہے وہ باعث برکت ہوگا، کیونکہ جب میں یسوع میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کلام کو منڈے میٹنگ کا ہر فرینڈز کو دینا ہے، تو آپ نے سب کچھ لائک بھی کرنا ہے، اور جو کچھ بھی اس میں ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ میں ان تمام فیس بک، یوٹیوب اور تمام دوسرے جو انسٹرومنٹس میں دیکھتے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان کو بھی میں سامنے نظر میں رکھتا ہوں۔ آئے آج ہم نے بڑی گواہی، ایک بہت بڑی گواہی، جو بڑی گواہی میری نہیں ہے، یہ اس لیے گواہی ضروری ہے کہ یسوع کا نام اونچا ہو اور میں نیچے تر نیچے ہوتا چلا جاؤں، اور اونچا نام یسوع نام بڑھتا چلا جائے، کیونکہ اس نے مجھے ایسی برکت دی ہے۔ خدا کی خادمہ اس ٹیسٹیمنی کو دینا چاہتی ہیں، اگر وہ پہلے دیتی ہیں تو اس کی مرضی، نہیں تو گیت کے بعد ہم ضرور آپ کو شیئر کریں گے۔ تو آئیں خدا کی خادمہ کو جو خدا کا پاک روح کہتا ہے، میں اسی کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، کہ جیسے ہمیں پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی نہیں، بلکہ اس خدا کی آواز کو سنتے ہیں جو ہم کلام ہوتا اور ہم سب کچھ بتاتا، پھر ہم آگے پہنچاتے ہیں۔ خدا کی خادمہ سے درخواست ہے کہ رہنمائی کرے ورشپ میں۔
زبور گائیں گے، زبور 125، اس کی 2-3 برس گائیں گے. آس جنا دی تو ہے ہوتے وانگ سیون پہاڑ یا ربا. آس جنا دی تو ہے ہوتے وانگ سیون پہاڑ یا ربا. اپنی جاتو کدی جو نہ ٹلدا رہندا ہے پائے دار یا ربا. آس جنا دی تو ہے اوتے وانگ سیون پہاڑ یا ربا. یروشلم دے آلے دوالے جیویں ہے خوب پہاڑ یا ربا. یروشلم دے آلے دوالے جیویں ہے خوب پہاڑ یا ربا. ایسے طرح تو اپنے لوکاں دا رہندا ہے مددگار یا ربا. ایسے طرح تو اپنے لوکاں دا رہندا ہے مددگار یا ربا. آس جنا دی تو ہے اوتے وانگ سیون پہاڑ یا ربا. بھلیا لوکاں نال آپ یہوہ بھلا تو کر ہر بار یا ربا. پریز گاڈ. بھلیا لوکاں نال آپ یہوہ بھلا تو کر ہر بار یا ربا. سدھیاں دلاں دے اتے کر تو رحمت دا اظہار یا ربا. سدھیاں دلاں دے اتے کر تو رحمت دا اظہار یا ربا. آس جنا دی تو ہے اوتے وانگ سیون پہاڑ یا ربا. ڈنگیاں نو تو گلیں گا اوتے جتھے جاون بدکار یا ربا. ڈنگیاں نو تو گلیں گا اوتے جتھے جاون بدکار یا ربا. اسرائیل دا آپے تویں ہوویں گا مددگار یا ربا. اسرائیل دا آپے تویں ہوویں گا مددگار یا ربا. آس جنا دی تو ہے اوتے وانگ سیون پہاڑ یا ربا. اپنی جاتو کدی جو نہ ٹلدا رہندا ہے پائے دار یا ربا. آس جنا دی تو ہے اوتے وانگ سیون پہاڑ یا ربا. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں خدا کی خادمت سے درخواست کروں گا کہ جہاں پر یہ ٹیسٹیمنی آتی ہے انہوں نے آج ویڈیو فریش والی بھیجی ہے، تو میں چاہوں گا کہ خدا کی خادمہ وہ چیز بھی دکھائے. اس سے پہلے بات کرے، اس کے بعد پھر انہیں دکھائے. پہلے ٹیسٹیمنی دے کہ اس کے بعد دکھائے بیچ میں. جی. ہماری ایک بیٹی ہے ریٹا، اس کا نام ہے، اس کے شوہر کا نام سنی ہے. ملیر سے وہ ہماری عبادت میں آتی تھی منڈے کے منڈے، اور اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی اس کے پاس. وہ بڑی آتی تھی اور اس قدر روح میں روتی رہتی تھی خدا کے سامنے، اور ہم بھی اس کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے. ایک دن اس کے گھر، اس کے ماں باپ کے گھر میں اس کے چچا نے شکر گزاری کی دعا رکھی. ہم دونوں میاں بیوی کو بلایا، ہم گئے. ہمیں وہ شکر گزاری کی دعا کے بعد ہم فارغ ہوئے تو وہ بیٹی اور بیٹا دونوں ہمارے پاس، سنی اور ریٹا دونوں ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے انکل ہم نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. ہیکٹر صاحب نے کہا کہو بیٹا. کہنے لگے انکل جی 10 سال ہماری شادی کو ہو گئے
ابھی تک ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، تو ایک بیبی ہمیں مل رہا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں ہم اسے اڈاپٹ کر لیں؟ ایک صاحب نے ایک دم سے اسے جواب دیا نہیں، آپ کو خدا دے گا، اڈاپٹ نہیں کرنا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، اس نے فرما برداری، کہنے لگی ٹھیک ہے انکل جی جیسے آپ کہتے ہیں۔ کوئی ایک ہفتے کے بعد اس نے ہمیں فون کیا، دعا ہوئی تھی پہلے؟ دعا ہوئی تھی، دعا تو ہم نے کی، دعا تو ہم کر بھی رہے تھے، ٹھیک۔ اس دن بھی ہم نے دعا کی۔ ایک ہفتے بعد اس نے فون کیا کہ انکل جی خدا نے مجھ پر کرم کر دیا، میں نے بیبی کنسیو کر لیا، اور آج 29 جون کو خدا نے اسے بیٹا دیا لیڈی ڈی فرینڈ میں، اور یہ بیٹی کی تصویریں، بہت خوبصورت بچہ خدا نے اس کو دیا۔ یہ دیکھیں آپ دکھائیں، یہ میں دکھاتا ہوں، یہ بیٹا دیکھیں ہے۔ یہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، صاف نظر آ رہا ہے آپ خدا ان لوگوں کا کو؟ شکر کرتے ہیں اس بیٹی کے یہ لیے، تازے فریش بھیجی ہے، ابھی کچھ گھنٹے ہوئے ہیں۔ ماں اور بیٹی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یہ خدا ان دونوں کو صحت تندرستی زندگی دے، اور ریٹا اور سنی اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھیں، اور اس بیٹی کے وسیلے سے خدا اور انہیں اولاد سے نوازے، آمین۔ تو یہ ٹیسٹیمنی یوں جاتی ہے کہ جب کچھ نظر نہیں آتا، تو جب خدا کے خادم سے یسوع نے کلام کیا ہے کہ جو تو کہتا ہے میں سنتا ہوں، یس، تو یہ بات وہاں آتی ہے۔ اس باپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسی برکت دی ہے۔ جب انہوں نے کہا تو میرا دل غمگین ہوا، ترس آیا مجھے، اور وہیں میں نے اسپاٹ پر دعا کی ان کے لیے کہ آپ بچہ نہ لیں، خدا آپ کو بچہ دے۔ آمین، دیا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ بہت بڑی گواہی ہوتی ہے، میری نہیں، میں ان بے اولادوں بیٹیوں سے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ یسوع ایسی بیٹیوں کو جو 10 سال کے بعد، ویسے میری میٹنگز میں تو 5 سال 3 سال 4 سال اس طرح میں بہت سی اولاد والی ٹیسٹیمنیز ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہم اس وقت کو کریں تاکہ لوگ صرف ایمان لائیں کہ یسوع آج بھی کام کرتا ہے۔ یس، کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا نام نہیں، میرا کچھ نہیں، میں مٹی راکھ اور خاک ہوں، یسوع ہے سب کچھ۔ رول کو تھا یہوہ پاک کا بیٹا یسوع مسیح جو میرا خداوند آپ کا خداوند، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ ایمان رکھیں اور اس طرح بیٹھیں وہ بیٹیاں جو بعد میں بھی سنیں کہ وہ جب ان کے لیے آخر میں دعا میں کروں گا تو آپ کنسیو کریں گی، آپ اولاد کنسیو کریں گی، یعنی آپ کو دعا کے ذریعے میرا یسوع آپ کا یسوع آپ کو جو مانگو گے میں کہہ رہا ہوں، جو مانگو گے وہ جیسی دعا ہوگی تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ ایسا ایمان رکھ کر بیٹھے۔ آمین۔ آئیں پہلے ہم جس طرح یسوع سے میں نے سیکھا ایسے ہی میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں۔ یسوع جب بھی جاتا پہلے کلام کی بشارت دیتا، خوشخبری گڈ نیوز ہو دیتا۔ آج ہم ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے، پہلے انگریزی میں اور پھر اردو میں، گاڈز میسج ٹو موسیس بفور آل اسرائیل۔ گاڈز میسج ٹو موسیس بفور آل اسرائیل، اردو میں، تمام اسرائیل سے پہلے موسیٰ کے لیے خدا کا پیغام۔ تمام اسرائیل سے پہلے موسیٰ کے لیے خدا کا پیغام، یہ میسج کا ٹائٹل عنوان ہے۔ آئیں آج ہم دیکھیں اس ٹائٹل کے ذریعے کہ خدا پاک خدا میرے ایسے بیٹا اور ایسے بیٹیاں ہیں جو کلام کو اور سیکھنا چاہتی ہیں ڈیپ، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیپ انہیں سکھلاؤں، ڈیپ طریقے سے، گہرائی میں، اسپرچل جا کے، تاکہ وہ سیکھیں اور کلام کو آگے تک پہنچائیں۔ آج ہم استثنا
डिटरमनी, अस्तिष्णा, डिटरमनी इंग्लिश में, डिटरमनी इंग्लिश में, उर्दू में अस्तिष्णा 31 बाब उसकी 14 आयत से लेकर 18 आयत तक खुदा की खादमत से मैं कहूँगा कि पहले वो पढ़ें। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, तेरे मरने के दिन आ पहुँचे, सो तू यशवा को बुला ले और तुम दोनों खैमा इज्तिमा में हाजिर हो जाओ, ताकि मैं उसे हिदायत करूं। चुनाचे मूसा और यशवा रवाना होकर खैमा इज्तिमा में हाजिर हुए, और खुदावंद का अबर सतून में होकर खैमे में नमूदार हुआ, और अबर का सतून खैमे के दरवाजे पर ठहर गया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, और ये लोग उठकर उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में, जिनके बीच वो जाकर रहेंगे, जनाकार हो जाएंगे और मुझको छोड़ देंगे, और उस अहद को जो मैंने उनके साथ बांधा है तोड़ डालेंगे। तब उस वक्त मेरा कहर उन पर भड़केगा, और मैं उनको छोड़ दूंगा और उनसे अपना मुंह छुपा लूँगा, और वो निगल लिए जाएंगे, और बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी। चुनाचे वो उस दिन कहेंगे, क्या हम पर ये बलाएं इसी सबब से नहीं आईं कि हमारा खुदा हमारे दरमियान नहीं? उस वक्त उन सब बदियों के सबब से जो और माबूदों की तरफ माइल होकर उन्होंने किए होंगी, मैं ज़रूर अपना मुंह छुपा लूँगा। आमीन, आमीन। आज हम यहाँ ये भी सीखते हैं कि खुदावंद पाक खुदा मूसा से आखिरी बार हदायत देता है। मूसा को आखिरी बार हदायत देता है, इसलिए कि अभी हमने जो सुना है वो ये है कि उसके अब दिन आ चुके हैं मरने के। अब उसकी जो उम्र है वो 120 साल की हो चुकी है। नोट करें, मूसा की 120 साल उम्र हो चुकी है। अब उसको वापस जाना है, यानी उसने मरना है। तो 120 साल अगर हम कहेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है कलाम में, तो जो मेरी बेटियां और बेटे जो बुजुर्ग पढ़ना चाहते हैं, आए हम इसी अस्तिष्णा को ही 31 बाब को दूसरी आयत में पढ़ते हैं। दूसरी आयत पढ़े। और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता, और खुदावंद ने मुझसे कहा है कि तू इस यर्दन पार नहीं जाएगा। आमीन। 31 बाब दूसरी आयत अस्तिष्णा। और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता। खुदावंद मुझसे कहा है कि तू इस यॉर्दन पार नहीं जाएगा। बाकी हम हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि ये अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा मज़ेदार है, ये बहुत अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि पॉइंट्स वहाँ जो मकसद है उसे बयान करना ज़रूरी है। 120 का सवाल था, तो जो बेटे या बेटियाँ नोट करना चाहते हैं वो ये हवाला भी नोट कर सकते हैं, उन्हें आसानी से बाइबल टीचिंग की मिलेगी। इस तरह आयत पढ़ती है, और खुदावंद पाक खुदा ने ऐसा ही किया। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद उसे क्या कहता, कहा, देख, तेरे मरने के दिन आ पहुँचे, सो तू यशवा को बुला ले और तुम दोनों खैमा इज्तिमा में हाजिर होना और उसे हदायत करो। चुनाचे मूसा ने यशवा को रवाना होकर खैमा में हाजिर हुआ। अब यहाँ हम खैमा में देखते हैं खुदावंद पाक खुदा यहोवा
جب بھی کوئی کام کرتے ہیں پرانے عہد نامے میں اور آج بھی وہ اپنے لوگوں کو پہلے بتاتا ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. خدا اپنے لوگوں کو بتاتا ہے جو اس کے ہیں, ان کو بتاتا ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بندہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ یشوع کو لے کر آ تاکہ میں کچھ بات کروں, ہدایت دوں کہ اب جو ہیں وہ دن 120 سال پورے ہو چکے ہیں, اب تو ان قریب مرے گا. اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر خیمہ میں نمودار ہوا اور ابر کا ستون خیمہ کے دروازے پر ٹھہر گیا. پریز گاڈ, پریز گاڈ, پریز گاڈ. خدا جب اپنے بندے کو کہتا ہے تو لے کر آ یشوع کو, تو وہاں پر خدا کا ابر ستون میں ہو کر خیمہ میں نمودار ہوا. یہ آخری ہے. یہ ستون کا جو نمودار ہونا, ابر کا ہونا, یہ آخری بار ہے موسیٰ کے لیے اور لوگوں کے لیے. نوٹ کریں اس کو بھی. دس از دا لاسٹ, دس از دا لاسٹ ون. ابر ستون میں ہو کر خیمہ میں نمودار ہوا اور ابر کا ستون خیمہ کے دروازے پر ٹھہر جاتا ہے. ہاللیلویہ. خدا بیچ میں ہے, دونوں سائڈ پہ یشوع اور موسیٰ ہیں. آج خدا نے اس کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. اپنی موسیٰ کی ساری چیزیں اسے بتانی ہیں. 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں, تب خداوند نے موسیٰ سے کہا, دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتوں کی پیروائی میں جن کے بیچ میں جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے اور مجھ کو چھوڑ دیں گے اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے. یہاں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے ہم یہ سیکھیں کہ خدا کی قدرت یعنی یہوہ پاک خدا ابھی وقت آیا ہی نہیں ہے, تو خدا نے پہلے سے موسیٰ کو اوپر یہ ظاہر کر دی کہ اسرائیل قوم کیا کرے گی. اس کے بعد موسیٰ کے بعد کیا کرنے والی ہے, یہ خدا کی قدرت کو پتہ ہے. اسی طرح وہ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے. جو اس کے ہیں, میں اس لیے ریپیٹ کرتا رہتا, جو اس کے ہیں ان پر وہ ریپیٹ کرتا ہے, بتا دیتا ہے. خود خدا کبھی نہیں کرتا, ڈائریکٹ کام نہیں کرے گا, وہ اپنے لوگوں کو بتاتا اور پھر ایسے کام ہوتے. اس کے بعد وہ کہتا ہے اجنبی دیوتوں کی پیروائی کریں گے. ہاللیلویہ. دیکھیں کس قدر خدا نے پہلے سے انہیں بتا دیا کہ وہ پیروائی کریں گے اور بیچ میں جا کر رہیں گے, زناکار ہو جائیں گے. یہ جو وبا کرونا وائرس کی ہے, یہ اس سلسلے کی ایک کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے. غور کریں. زناکار ہو جائیں گے اور مجھ کو چھوڑ دیں گے, چھوڑیں گے. ہاللیلویہ. چھوڑ دیا. بہت سو نے چھوڑا ہوا ہے, بہت سو نے. دنیا گناہ میں گری ہے. خدا بلاتا ہے, سب کو بلاتا ہے, سب کو بلاتا ہے توبہ کی نوبت تک, توبہ کے لیے کہ میرے لوگ توبہ کریں, رجوع لائیں, رجوع لائیں, توبہ کریں. آج بھی اگر اس وبا کے لیے, کرونا کے
جو بیماری ہے، ڈیزیز ہے، اس کے لیے بھی اگر ہم پوری دنیا کے تمام لوگ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے گھٹنے ہو جائے، گھٹنوں کے بل ہوں، توبہ کریں، توبہ کریں، رجوع لائیں اور خدا کو مانیں. میں نہیں کہتا کسی کو، خدا کو مانیں، خداوند کو مانیں جس نے آسمان، زمین، انسان، ہر چیز پیدا کی ہے، یس، اس کو مانیں. اور اگر ہو سکے تو اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگیں تو معاف خدا کرے گا. میرا ایمان ہے کہ وہ کرے گا وہ خیر میں جب سب رجوع لائیں گے، کیونکہ وہ کہتا زناخور ہو جائیں گے اور مجھ کو چھوڑ دیں گے. اب خدا کہتا وہ تو مجھے ہی چھوڑ دیں گے، مجھے ہی چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے. توڑ ڈالیں گے. پرومس، وعدہ، عہد توڑ ڈالیں گے. کیوں؟ ابھی اتنی موزہ نے ان کو میریکلز، موزہ دکھائے، اس کے باوجود بھی وہ ایسا کرتے ہیں. تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا اور میں ان کو چھوڑوں گا اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا اور وہ نکل لیے جائیں گے اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آن پڑیں گی. چنانچہ وہ اس دن کہیں گے کہ ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارے خداوند ہمارے درمیان نہیں ہے. یہ آج کی بات، اس سیزن کی بات کر رہا ہوں. یعنی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ پھنسے ہوئے، خداوند چھوڑ دے گا ایسے لوگوں کو. آئیں اس کلام کو یاد کریں کہ خداوند پاک خدا ہمیں معاف کرے اور ہمیں اس وبا سے رہائی دے. کہ خداوند پاک خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو مر جائے گا، جلدی کر، بلاؤ اسے. اس کے بعد جب ایسا ہے، ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ موسیٰ نے کوئی تقریر کی ہو یا کوئی اور بات کی ہو. یہ آخری وقت ہے، آخری وقت تھا. اس کے بعد کلام ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ جب یہ بات ہوئی ہے موسیٰ اور یشوع کی، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا، کلام میں نہیں ہے کہ موسیٰ کے ساتھ بات ہوئی ہے. نہیں، بالکل نہیں ہوئی. یہ آخری وقت تھا، اور یہ آخری وقت تھا جو خداوند اسرائیل کے سامنے آیا ہے ستون میں، ابر کے ستون میں. یہ آخری وقت تھا. اس کے بعد ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ ایسا کام ہوا ہے. ہمارا خدا غیور خدا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ وہ بلائیں اور مصیبتیں ان پر آن پڑیں گی. وہ لوگ جو آج بھی جادوگری کرتے ہیں، وہ لوگ جو آج بھی خدا سے دور ہیں، ضروری نہیں کہ وہ جادوگری کرتے ہیں، وہ لوگ جو دعا نہیں کر رہے وہ بھی ان میں شمار ہیں، وہ جو شراب پیتے ہیں وہ بھی ان میں شمار ہیں. خداوند نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ دوزخ میں چلے جائیں. مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں جب خدا چھوڑ دیتا ہے. جب خدا چھوڑ دے تو پھر کوئی نہیں بچانے والا. اگر ہم ساؤل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں خدا اس سے ناراض ہوا، اور پھر ایک گندی بدرو آتی اور وہ اسے تنگ کرتی، اور وہ بڑے اذیت میں جاتا. اور داؤد چھوٹا تھا اور اسے رکھا گیا تھا کہ جب گندی بدرو اس پر آئے تو وہ ساز بجاتا تھا. تو وہ جب ساز بجاتا تو وہ گندی بدرو چلی جاتی تھی. ان لوگوں کو جن کو خدا چھوڑ دیتا ہے
یاد رکھے جو کلام مقدس میں جو لکھا ہے، جو بولا جا رہا ہے، ایسا ہی ان لوگوں کے لیے ہوگا جو خدا کو چھوڑیں گے۔ آپ یاد کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں، رجوع لائیں، رجوع لائیں، رجوع لائیں۔ دنیا کام نہیں آنے کی، نہ ماں باپ بیوی بچے عزیز اور رشتہ دار کوئی نہیں سامنے آئے گا، وہاں ہم نے اکیلا ہی جواب دینا ہے۔ اگر ہم انجیل مقدس پڑھے بغیر کبھی زندگی میں انجیل نہیں پڑھی تو آج ہی اپنی اٹھیں، روح القدس سے مدد مانگیں، یسوع نام سے قوت کو مانگیں، اٹھیں، ابھی اٹھیں اور جائیں اپنے انجیل کو اٹھائیں جو گھر میں ہے، انجیل مقدس اٹھائیں، انجیل مقدس کو اٹھائیں اور پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ بدروہوں اور مصیبتوں میں جکڑے نہ جائیں۔ اگر جکڑے جائیں گے تو یہی حال ہوگا۔ اگر آپ اٹھیں، آپ جائیں، بائبل کو ہاتھ میں لے اور ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائیں، دروازہ بند کریں اور خدا کی حضوری میں بیٹھ کر کلام پڑھیں۔ اگر آپ تھوڑا پڑھے لکھے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھے لکھے تو کسی کو کہیں وہ آپ کو کلام پڑھ کے سنائے۔ اس کے علاوہ آج کل موبائلز کے اندر بائبل کی ہر چیز آواز کے ساتھ بھی ملتی ہے، اس میں آواز بھی آتی ہے۔ آپ آواز کے ذریعے کسی کو کہیں جس میں آواز آتی ہے، پرانا عہد نامہ بھی ملے گا اور نیا عہد نامہ بھی ملے گا۔ تو عزیزو، کلام مقدس پڑھو گے تو پھر یہ بلائیں مصیبتیں پھر آپ پر نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو آج ہم نے سیکھی ہے۔ خداوند نے موت مقرر کی ہے، موت آنی ضروری ہے، جو خدا نے وقت کیا ہے، دیا ہے۔ اگر ہم زبور میں جاتے ہیں تو 70 ورے اور 80 ورے، آخر نو پھر بھی فنا۔ کتنے سال انسان جیتا رہے گا؟ یہ اینڈ ہے۔ اگر ہم اینڈ اپنا دیکھ لیں تو آئیں عزیزو، دنیا کی وہ رنگینیوں سے الگ ہو جائیں، یعنی گندے کاموں سے، زناکاروں کے سے الگ ہو جائیں۔ زبور ایک ہمیں اتنا اچھا ملا ہے، مخولیاں دے جلسے وچ نہ کدی بیندہ۔ ایسے لوگ جو ٹچکرے کرتے ہیں، جو غلط مذاق کرتے ہیں، بیہودہ گوئی کرتے ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، اپنی راہ لیں، گھر میں جائیں اور کلام پڑھیں اور یسوع کے آگے سجدہ ریز کریں اپنے آپ کو، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں، میرے بیٹے، جتنا کلام آپ پڑھیں گے، جتنا کلام آپ کے اندر جائے گا، جتنا کلام یسوع مسیح کا، یہوہ کا، روح القدس کا جائے گا، آپ جیسے جیسے پڑھیں گے، جیسے جیسے پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر اور باہر خدا کی قدرت اور اس کا مسا اور اس کی حضوری آئے گی، اور ممکن ہے بہت سوں کے ساتھ اسی وقت خدا کلام بھی کرے گا۔ بھی آپ ہے کہ آپ پوری لگن کے ساتھ اور ہرنی کی مانند پیاس رکھ کر خدا کے کلام کو پڑھو گے، تب جا کے ممکن ہوگا یہ لوگ جو ایسا ہی کریں تاکہ حاصل کریں یسوع مسیح کے نام سے۔ بہت سے نام آئے ہیں اور بہت سے نام چند میں پڑھوں گا۔ امریکہ سے وکٹوریا جیمز، پوری فیملی کے لیے وکٹوریا جیمز اور اس کی فیملی کے لیے جو USA میں
دعائے خیر کرتا ہوں. لارنس نردیا، البرٹ لارنس اور اس کی فیملی کے لیے جو لاہور میں ہیں، خداوند انہیں اور اضافہ دے، روزگار مہیا کرنا، آمین، روزگار مہیا کرنا، آمین، آمین. روزگار دینا اسے. Yes, Jesus. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جب تم نے آگے دیا تو پھر اور بھی اس سے بھی اچھا. آمین. میرا ایمان ہے، Yes. میرا ایمان ہے Yes. تو ان کے لیے ایسا ہی کرے گا. شہزاد پیٹر کے لیے، اس کی فیملی کے لیے دعا خیر کرتا. Yes. ان کی مشکلیں اے خداوند تو جانتا ہے، Yes, Jesus. تو مشکل کشا ہے. بے شک. میں بھی تیرا خادم ہوتے ہوئے اس گھرانے کے لیے فریاد کرتا ہوں Yes. کہ خدا جو مشکل ہیں وہ دور ہو یسوع نام میں. کے نام سے. یسوع نام میں تمام یسوع کے مشکلیں نام سے. پہاڑ ٹوٹ جائیں، آج یسوع کے ٹوٹ نام جائیں، سے. ٹوٹ جائیں، ٹوٹ جائیں یسوع نام میں. سے. آمین. ہاں، سارا شباز اور اس کے لیے بھی آگے کیا لکھا ہے، اس کا بیبی کا مسئلہ ہے، مجھے آگے نہیں سمجھ آ رہی. بیبی کے لیے سارا شہناز ہے، شباز. شباز، سارا شباز بیبی کے لیے. خداوند پاک خدا ان سب کو تیرے سامنے رکھتا ہوں. جب میں دعا کروں تو خدا نے ان کو سامنے رکھوں گا اور میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا، خاص کر سارا شہناز کے لیے، شباز کے لیے جس کے پاس بیبی نہیں ہے. تو ابھی ہم دعا کریں گے. آسمانی پتا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھر گیا ہے. Yes, yes. اس جگہ پر تیرا مسا اور تیری قدرت نے مجھے گھیرا ہوا ہے. میرا دل شکر گزاری سے بھرتا ہے. تجھے دھنباد کہتا ہوں خداوند. Yes. تو خدا ہے میرا، تو رب ہے میرا. میں بیٹی سارا شباز کے لیے، بچے کے لیے دعا کرتا ہوں. اولاد جیسی برکت خداوند میں اس بیٹی کے لیے مانگ لیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہاں رہتی ہے، کدھر رہتی ہے، کون سے شہر میں رہتی ہے. شہر مینشن نہیں کیا، ابھی میسج آیا ہے، نہ شہر مینشن کیا نہ کچھ. جہاں پر بھی ہے خداوند میری دعا وہاں پہنچے اور اس کے ووم کو، اس کے رحم کو، اس کے رحم کو رحم کھلے یسوع نام میں، اور اس کا منتھلی پیریڈ ٹھیک ہو جائے یسوع کے نام میں. یسوع نام میں وہ شفا پائے، یسوع مسیح کے نام میں شفا پائے. تمام لوگوں نے، جتنوں نے یوٹیوب، فیس بک پر اور مجھے کمنٹس کیے، خدا کی خادمہ سے بھی کہا، تمام لوگوں کو بھی خدا تیرے سامنے رکھتا. جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، لائف پارٹنرز چاہیے، خدا انہیں پارٹنرز چاہیے، انہیں لائف پارٹنرز چاہیے. بیٹا ہے تو بیٹی چاہیے، بیٹی ہے تو بیٹا چاہیے. خدا پاک خدا شادی کے لیے لائف پارٹنر چاہیے، ضرورت ہے. مکان خدا انہیں مکان دے. بے روزگار ہیں جو بے روزگاری جاتی رہے یسوع کے نام میں، بے اولادی جاتی رہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاں خداوند، کرونا وائرس جاتا رہے یسوع مسیح کے نام میں. ہم پر رحم کر خداوند. خداوند جن کی سیلریز کم ہیں، خداوند سیلری انکریز کر یسوع نام میں. کوئی بیٹی کہتی ہے میرے شوہر کے لیے اسٹیٹ ایجنسی کے لیے دعا کر. خداوند پاک خدا اس کا اسٹیٹ ایجنسی میں کلائنٹ آ جائے، کلائنٹ آ جائے، کلائنٹ آ جائے. کلائنٹ بھیج یہوہ پاک خدا یسوع نام میں. کلائنٹ بھیج، کلائنٹ بھیج ان اسٹیٹ ایجنسی والے، اور ان کے لیے معجزہ ہو جائے، معجزہ ہو جائے. نذیر برکت کے لیے، نذیر برکت کے لیے، نذیر برکت کے لیے دعا کرتا کہ خدا اسے تجھے زندگی اور صحت دی ہے. تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں. خدا پیٹر کے لیے جو کوریا میں ہے، پیٹر کے لیے جو کوریا میں ہے، خدا پاک خدا اس کے اور سیلری انکریز کر، اور جو پیسے نہیں دیتے وہ بھی یسوع نام میں قائل کر انہیں. تو ہی ان کے
کے ذہن اور ان کے دل کو نرم کرے گا اور اسے پیسے ملیں. ہاں خدا پاک خدا تیرا شکر کروں گا. تو ہی تعریف کے، تمجید کے، ستائش کے لائق ہے اے خداوند پاک خدا. اور خاص کر آج جو تو نے معجزہ کیا ہے اس بیٹا اور بیٹی کو، ریٹا اور سنی کو 10 سال بعد بیٹا دیا ہے. خداوند اس وقت میں دعا کرتا ہوں اس بیٹے پر خادمہ کے ساتھ مل کر تیرا لہو اس بیٹے پر مانگ لیتا ہوں. زندگی کو کلیم کرتا ہوں، زندگی صحت کے ساتھ. اس کی ہڈیاں دکھا رہا ہے. ہڈیاں کسی کی ہڈیاں بھی آ رہی ہیں. ہڈیاں شفا پائیں. ہڈیاں بازو کا ہے. ہاللیلویہ. شفا در جاتی رہے. میں اس بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہوں آج جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے، اس کو برکت دیتا ہوں. اس کی زندگی صحت سلامتی خداوند تجھ سے مانگتا ہوں. اور خداوند اس کی ماں کے لیے بھی، اس کی ماں کے لیے بھی، ریٹا کے لیے بھی. ہاں خداوند صحت سلامتی کے لیے اے خداوند جن کے ہونے والے ہیں وہ بھی خداوند تجھے یاد کریں اور ان کے لیے بڑے بڑے معجزے کر، بڑے بڑے معجزے کر. تو خدا ہے، تو عظیم خدا ہے. خدا میرا بیٹا ایک بیٹا بار ہے. میرا دل خدا تیرے آگے رکھتا ہوں کہ خدا پاک خدا اسے بھی یاد رکھ. اچھا جیون ساتھی دے خدا، اسے یاد رکھ خداوند. اچھی جاب دے خداوند آسمان خداوند اسے چھوڑ اور آ سن اس کی بات. شریک حیات دے خدا. اسے شریک حیات دے، شریک حیات دے اور گھر دے، فائنینس دے اور برکت دے. تو معجزات کا خدا. جو اور ایسے بھی ہیں ان کے لیے بھی جہاں پر پورے ملک میں آج سمینہ اور اس کے شوہر کے لیے، سمینہ اور ضمیر کے لیے، ضمیر سمینہ جو سوئٹزرلینڈ میں ہے. خداوند فریاد کرتا ہے تیرا بندہ یسوع نام میں، بیٹا ہوں تیرا بحال کر یسوع نام میں. ان کی وہ تمام مشکلیں ختم ہو جائیں یسوع نام میں. اور گورنمنٹ آف سوئٹزرلینڈ سوئی ہوئی ہے اور جاگے وہ آفیسز جاگیں اور اس کے پیپر ورک ہونا شروع ہو جائیں اور انہیں بلائیں اور انہیں شریعت دے. یسوع نام میں سٹیزن انہیں ملے، یسوع مسیح کے نام میں. اور ایسے بہت سے ہیں کہ خدا جتنوں نے مجھے کہا ظفر اور شہری ہالینڈ میں ہیں. انہوں کو خدا تیرے سامنے رکھتا ہوں. تو مشکل کشا ہے خداوند ان کی مشکلیں آسان کر. یہ بھی اسی طرح مشکل میں ہالینڈ میں ہیں. خداوند ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں. ڈاکیومنٹ پیپرز ان کے بھی صحیح ہو جائے، یسوع نام میں ہو جائیں. یسوع نام میں زارا اور اس کے جبران کے لیے جو امریکہ میں ہے، اس کا بیبی ہونے والا ہے. خدا نے میری دعا سنی اور انہیں اولاد جیسی برکت دی اور خدا ان قریب ڈیلیور ہونے والی ہے. خداوند ان کی مدد کرنا. خداوند انہیں ہر قسم کی پیسے کی اور ہاسپٹل کی بھی امریکہ میں مدد کرنا. تو بھلائی کا خدا ہے. تو نے دیا خدا، تو سب کچھ دینے پر قادر ہے. اے خدا جو کچھ بھی ابھی یہاں مانگ رہے ہیں، جو ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے، جو کرسٹوفر ہیکٹر پیٹر جو دبئی میں ہے، خداوند اس کے لیے زندگی صحت سلامتی مانگ لیتا ہوں. خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے لیمپ کے جو میرے قریبی ہیں، جو ولسن، کشور، کوثر، جوزف اور بہت سے ایسے ہیں جو قریبی ہیں، خداوند ان کو بھی، ان کے خاندانوں کو بھی خدا تیرے سامنے رکھتا. تو مشکل کشا ہے، تو ان کی مشکلوں کو آسان کر. خداوند تیرا شکر کرتا یسوع مسیح کے نام سے. آمین.